السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فقیر سے کوئی طاقت الجھ نہیں سکتی، فقیر سے کوئی طاقت الجھ نہیں سکتی، یہ عالموں سے یہ کٹھی سلجھ نہیں سکتی۔ خدا کے چاہنے والے ہی بس سمجھتے ہیں، مقام پیر کو دنیا سمجھ نہیں سکتی، مقام پیر کو دنیا سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ کے فقیروں سے لڑنے نہیں دیتی، حالات زندگانی بگڑنے نہیں دیتی۔ اللہ پاک رکھے مجھ پر نظر میرے پیر کی، یہ جس کو بناتی ہے اجڑنے نہیں دیتی، یہ جس کو بناتی ہے اجڑنے نہیں دیتی۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ رب ذوالجلال نے ہم تمام پر کرم بالائے کرم یہ کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک جیسی رہبری ہم تمام کے لیے اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی، اور اس کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے غوث پاک کے دامن سے وابستگی رکھی، غریب نواز کا سایہ رکھا، سرکار صابر پاک کے کرم سے نوازا، قطب عالم کی عنایتیں ہیں، پیر کے فیض سے آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ محترم سامعین کرام، دراصل دنیا آج تک سمجھ نہ سکی کہ نسبت کیا ہے۔ حضرت شہنشاہ ہفت اقلیم حضور تاج العارفین سید محمد بابا تاج الدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کے زمانے میں، آپ کے حیات میں ایک کتا تھا۔ کیا تھا؟ کتا۔ اور جو اللہ کا ہو جاتا اور جس کا اللہ ہو جاتا، ہر اللہ رب العزت اس شخص کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا فرما دیتا جس سے اللہ پاک محبت فرماتا۔ اور چرند و پرند بھی اولیاء کرام سے، بزرگان عظام سے محبت فرمایا کرتے ہیں، صوفیاء کرام سے۔ اس کی اگر ہم بطور دلیل دیکھنا چاہیں قرآن میں، اللہ پاک نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر فرمایا، اور کتا یہ وہ خوش نصیب کتا ہے جس کے عوض میں، جس کے بارے میں، جس کے حوالے سے آیا ہے قیامت کے دن جانوروں میں سے یہ کتا جو اصحاب کہف کا کتا ہے، ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ جو ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا ہے، اللہ پاک اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ المختصر کہ جس کو جس سے نسبت ہو جائے، اللہ پاک جس کو جس سے نسبت ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے حق میں اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا اور یہ انعام، یہ نعمت رکھی۔ اللہ رب العزت ہر اس بندے پر انعام عطا فرماتا ہے جو جس سے نسبت رکھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں ان کے سائے میں اٹھے گا۔ تو بابا تاج الدین سرکار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک ان سے محبت کرنے والا کتا، بڑا وفادار، اس کا کیا کام تھا کہ جو بھی ناگپور تاج آباد شریف آتے تاج الاولیاء کی زیارت کے لیے، بابا تاج سے ملنے کے لیے، تو یہ کتا ان تمام مہمانوں کو بابا تاج الدین کا ایڈریس بتاتا لا کر۔ سرکار تاج الدین بابا کا ایڈریس بتاتا، پتہ بتاتا۔ اور جو اللہ والے سے محبت کرتا ہے، اندازہ کرے یہ کتے کو کیسے معلوم کہ یہ تاج بابا سے ملنے آئے ہیں۔ تو ولی کی نگاہوں کا اثر ہے۔ بک سکے نہ ہم کسی دنیا کی بارگاہ میں،
बेचने को लाई किस्मत पीर के दरबार में, पीर ने हमको खरीदा लफ्ज इल्लल्लाह में, लेते ही दस्त दे दिया दस्ते रसूल अल्लाह में। किसी को कुछ मिला है, किसी को दुनिया की दौलतें, किसी को खजाना मिला है, हम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमको साबिर पाक का घराना मिला है। सरकार साबिरुल आलमीन के घर से वाबस्तगी अल्लाह ने रखी है। तो ताजुल औलिया के पास आता, गुलामों को पहुंचाता मालिक के दरबार तक। कई दिन गुजर गए, जो आते बाबा ताज के पास ये स्टेशन से लेकर आ जाता। चंद चाहने वालों का काफिला नागपुर पहुंचा तो देखा कि वो जो राह बताने वाला वफादार कुत्ता है वो मौजूद नहीं है, नजर नहीं आया। ये ताजाबाद शरीफ आए नागपुर। आने के बाद देखा कि बाबा ताज भी नहीं है। तलाश के लिए जंगल में निकल गए तो देखा कि कुत्ते की लाश पड़ी है, वो मर के बेजान पड़ा है। निस्बत क्या है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, समात कर ले आप, वो बेजान पड़ा है। थोड़ी दूर जाने के बाद शहनशाह हफ्ते अकलीम बाबा ताजुद्दीन नजर आ गए। तो चाहने वालों ने देखने के बाद कुत्ते का हाल सरकार से कहा कि हुजूर आपका वफादार कुत्ता हमको जो हमेशा रास्ता दिखाने के लिए आ जाता, रास्ता दिखा देता, वो आज हम जब स्टेशन पहुंचे कि देखा वो कुत्ता मौजूद नहीं है, लेकिन जंगल में उसकी लाश पड़ी है। देखिए अल्लाह वाले किस तरीके से नाज उठाते हैं। वही कुछ हुस्न के जलवों का पूरा लुत्फ पाते हैं जो अपने दिल को खुद एक मुस्तकिल काबा बनाते हैं। मोहब्बत हो अगर सच्ची अल्लाह वालों से तो ऐसे दिन भी आते हैं वो अपने नाज बरदारों के खुद भी नाज उठाते हैं। कैसा नाज उठाया? वो अपने नाज बरदारों के खुद भी नाज उठाते हैं। फरमाते हैं उस कुत्ते की लाश को टोकरी में डाल के सर पे उठा लो। जमीन पे फिरने वाला 4 पैर वाला कुत्ता एक वो होता है जो भोंकता है मालिक को देखने के बाद, जो नहीं भोंकता। एक भोगने वाला कुत्ता है, उसको डंडे मारे जाते हैं, पत्थर से मारा जाता है। एक वो जो मालिक के आगे भोगना बंद कर दे, उसके नाज ऐसे उठाए जाते हैं कि अशरफुल मखलूकात उसे अपने सर का ताज बनाकर फिर रही है, सर पे उठाकर। सरकार बाबा ताजुद्दीन की खिदमत में लाया गया। अब नाज तो उठाए गए, फिर उसके बाद अब ये समझने के लिए दिल उतना साफ होना चाहिए, शफ़ाफ होना चाहिए। नहीं तो शराब अब्दियत हर पीने वाले को नहीं पचती। ये वो मैं है कि जिसको ज़र्फ वाले ही पचाते हैं, और जो उस पर मर मिटे उनसे हजारों फैज़ पाते हैं। उन्हें मुर्दा ना समझो, वो ठोकरों से मुर्दों को जिलाते हैं। सरकार शहनशाह हफ्ते अकलीम हुजूर आका बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कहा कि उठ जा, इतना जुबान मुबारका से निकलना था। चश्मे फलक ने फिर वो नज़ारा देखा कि ताजुल आरिफीन की करामत से वो वफादार आपका कुत्ता जिंदा हो गया। फिर उसके बाद कई दिन, कई हफ्ते, कई माह वो जिंदा रहा। उसके बाद वो इस दुनिया से चला गया। आज करोड़ों लोग ताजुल औलिया के दरबार से फैजियाब होते हैं, होते थे और होते रहेंगे सुबह क़यामत तक। और कहने वालों ने यहाँ तक कहा नागपुर में आज भी उस कुत्ते की मजार भी मौजूद है, जो जिससे मुंसलिक होता है वो दुनिया में भी बाकी रहता है, वो आखिरत में भी बाकी रहता है। फना के साथ ताल्लुक होगा, फना हो जाएंगे। बका के साथ ताल्लुक होगा तो यहाँ भी बका मिलेगी, वहां भी बका मिलेगी। यहाँ भी बाकी रहेंगे, वहां भी बाकी रहेंगे। यहाँ पर भी करम की नजर होगी, वहां भी करम की नजर होगी। यहाँ भी उनके कदमों में रहेंगे, वहां भी उनके साथ उठाए जाएंगे। इसीलिए हम इतनी बेलौज मोहब्बत करें। जब निस्बत में आए हैं तो हर शबो रोज उठते बैठते अपने यार का जिक्र करें। न गरज हरम के वकार से, न सनम गदे की बहार से, हमें काम है दरे यार से, दरे यार फिर दरे यार है। आईने खुलूस को तस्वीर चाहिए, ऐसा पीर भी पाने को तकदीर चाहिए। और बेअसर जिसकी दुआ हो ये वो फकीर नहीं, हमारे पीर के जैसा किसी का पीर नहीं। तो मोहतरम सामीन कराम, आज भी वो कुत्ते की मजार पर मुअर्रिकीन ने, तहकीक करने वालों ने बताया कि जिसको कुत्ता काट ले, दुनियावी कुत्ता, हत्ता कि अगर पागल कुत्ता भी काट ले उसे इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वो कुत्ते की मजार से, ताजुद्दीन बाबा के कदमों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मजार से भी फैज़ जारी रखा है। तो आज बड़े खुश नसीब है आप तमाम हजरात के एक वाकया
سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور کتے کے واقعے کو آپ نے سماعت کیا، اس سے ہم اپنی زندگی میں جائزہ لیں، محاسبہ کریں، اس سے اندازہ کریں کہ جب ولی کی نگاہ ایک کتے پر پڑنے سے وہ اتنا فیضیاب ہوتا ہے، تو پھر جو انسان پہ نظر پڑ جائے اس کے فیضیابی کا، اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ تو آج ہماری جو نسبت ہے اسماعیل شاہ قادری سے، یہ محبتیں خالی نہیں جائیں گی، یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ان کے در پہ جانے والے اس دنیا سے جب چلے جائیں گے، ان کا نام بھی باقی رہے گا، نشان بھی باقی رہے گا، کیونکہ محبت فانی سے نہیں کی، محبت باقی سے کی ہے، تو یہاں بھی باقی رہیں گے، وہاں بھی باقی رہیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کلیر شریف جانے والے لوگ، بغداد شریف جانے والے، اجمیر شریف جانے والے لوگ، ناگپور تاج الاولیاء کے دربار میں جانے والے لوگ، کرنول شریف جانے والے لوگ، گلبرگہ شریف جانے والے لوگ، رحمت آباد شریف جانے والے لوگ، سیلانی بابا جانے والے لوگ، ہم یہاں پر یہ محبتیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کی وفاؤں میں اگر زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت ہمارے ذات کو بھی، ہماری بات کو بھی، ہمارے نام کو بھی، ہمارے نشان کو بھی باقی رکھے گا۔ محبت فانی کے ساتھ کریں گے، فنا ہو جائیں گے، محبت باقی کے ساتھ کریں گے، بقا رہیں گے۔ یہی کلمات آپ تمام کے سماعتوں کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر سے الفاظ میں یہ واقعے کو پرو کر نسبت کیا ہے سمجھانے کی کوشش کروں۔ ناچیز ہو کر جس کا کتے کا جھوٹا کھانا، اس کے پاس جس میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ برتن دھونا، یہ اسلام میں، فقہ میں، شریعت کا مسئلہ ہے، نجیس ہے۔ ناچیز چیز بھی اگر اللہ والوں سے محبت کرتی ہے تو پھر کچھ چیز بن جاتی ہے۔ اسی لیے جڑ کے رہیں اپنے پیر کے در سے، بزرگوں کی چوکھٹ سے، کیونکہ غریبوں کے پاس ہے نہ امیروں کے پاس ہے، اللہ کا دیا کامل فقیروں کے پاس ہے۔ تو زندگی اگر ہم اپنی گزارنا چاہتے ہیں، اگر بقا زندگی کے گزرنے کے بعد چاہتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد، تو ناز اٹھانے والا دنیا دار نہیں ہوگا، ناز اٹھانے والا تمہارا پیر ہوگا۔ تو اس نسبت کے عوض میں اپنی زندگی گزارے، اور اپنے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل، تکلیف، پریشانی آئے تو بزرگوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ پاک ہمارا یہاں جمع ہونا، واقعات سماعت کرنا، نسبت کو سمجھنے کے حوالے سے یہاں بیٹھنا، اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم تمام کے اوپر، تمام اللہ والوں کا اللہ پاک فیضان نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، آقا حضور غوث پاک کے صدقے میں، غریب نواز کے صدقے میں، تمام اللہ والوں کے وسیلے سے، سرکار شہنشاہ ہفتے اقلیم آقا حضور سید محمد بابا تاج الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ چوکھٹ پہ سر جھکا کے پڑھتے ہیں سب مرید، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید بابا فرید، حق فرید یا فرید بابا فرید، حق فرید یا فرید بابا فرید، داتا کریم صابر، داتا کریم صابر، حق صابر یا صابر، حق قدوس یا قدوس، حق اسماعیل یا اسماعیل، منبع سر نبوت ہم ولایت حیدری، آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری، آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری، آفتاب چشتیہ مخدوم صابر کلیری، آفتاب صابریہ عبدالقدوس گنگوئی، آفتاب صابریہ عبدالقدوس گنگوئی، آفتاب صابریہ عبدالقدوس گنگوئی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔